اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کا جو حکم ہے ہم کرنے کو تیار ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جنگ بھی کریں گے۔ حضرت عمر نے بھی آپ کی تائید کی۔ حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہونے کے بعد ایک تقریر کی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم آپ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے جانا ہے، تو ان قوم عمالقہ سے لڑنے کے بجائے ان کی قوم نے یہ کہا تھا، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جانے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یا رسول اللہ جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اس طرح ہم نہیں کہیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم کودنے کو تیار ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو ہم آگ میں جلنے کو بھی تیار ہیں۔ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، اور ہاں آپ اپنے غلاموں کو آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت حاضر و حاضر پائیں گے۔ یہ صحابہ حضرت مقداد بن اسود کے میں الفاظ کو، جذبات کو اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی اور آپ نے حضرت مقداد کی ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائے۔ لیکن پھر بھی حضور بار بار کہہ رہے ہیں کہ اور رائے پیش کرو، ایک دم فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضور کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، حضرت مقداد بھی مہاجر صحابی تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، تو ہجرت کرنے والے جتنے بھی صحابہ تھے وہ جو ہر حال میں جنگ کے لیے تیاریوں کا اپنا ملک چھوڑا ہوا ہے، اپنا گاؤں چھوڑا ہے، اور ان کو بہت تکلیف دی گئی ہے، ان کو احساس ہے اپنی تکلیفوں کا، اس لیے ان کا جنگ کرنا فطری ہے۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار مدینہ سے، مدینہ کے جو مسلمانوں سے جو وعدہ لیا تھا، اس میں یہ لیا تھا کہ آپ جان و مال کی حفاظت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف سے آپ مدد سپورٹ کریں گے۔ اس کا مقصد تھا مدینے کے اندر، مدینے کے باہر کی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے آپ ان کو مجبور نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر صرف مہاجر لڑتے تو کتنا لڑتے، کتنی تعداد تھی ان کی، اس لیے حضور بار بار یہ بات فرما رہے تھے کہ اور بھی لوگ رائے دیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ بات سمجھ گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، یعنی آپ ہم کو کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا، یا رسول اللہ اگر آپ سے یہ مراد ہے، ہم مراد ہیں، اور اس خزرج مراد ہے، مدینے کے لوگ مراد ہیں، تو سنیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کیا ہے۔ یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ ہمارے مالوں میں سے جو لے لیں گے وہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا اس مال سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے، ہمیں زیادہ خوشی ہوگی اس مال سے جو آپ لے لیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم فرمائے ہم اس حکم کو کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں برق الغماد جو مدینے سے بہت دور ہے وہاں تک چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم وہاں تک بھی چلنے کو تیار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کی تقریر سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور یوں جیسا تمتما گیا ہو، اور خوشی سے آپ کے اللہ کے نبی کا چہرہ جو ہے نا وہ جھوم اٹھا، اور آپ نے ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کو اللہ ہم کو اس کے اوپر فتح نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ ہم تو اس مقصد سے آئے تھے، لیکن ہم لوگ اب معاملہ یوں ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ جماعت پر انشاءاللہ اللہ فتح نصیب فرمائیں گے۔ لہذا صحابہ کرام کو آپ نے گننا شروع کیا، تو جو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو نکالا گیا، جو غلام تھے ان کو ہٹا کر کے جو عورتیں تھیں اس میں اللہ کے نبی نے 313 مسلمان، کتنے؟ 313 مسلمان، بعض روایت میں 314 اور بعض میں 315 بھی ہے، بعض میں 319 بھی ہے۔ اس کا مقصد مطلب کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، مورخین نے غلاموں کو بھی جوڑ لیا تو 14 ہو گیا، کسی نے 2 غلام کو جوڑا تو 15 ہو گیا۔ اصل میں جو جنگ کرنے والے صحابہ تھے وہ کتنے تھے؟ 313 ہے۔ یہ اس لیے یہ بات صحیح ہے